اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک یا راحت العاشقین۔ قابل صد احترام سامعین محترم، سامعین سز احتشام، علماء کرام، مشائخ عظام، ثناخان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل ذکر و نعت بسلسلہ 11ویں شریف اور اس کے ساتھ ختم شریف جناب مقبول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیر طریقت، رہبر شریعت، قبلہ عالم حضرت صاحب بساں شریف ابو الحسن پیر سید محمد سعید بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ختم شریف کی یہ محفل اپنی تمام تر رعنائیوں اور جولانیوں کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانۂ عقیدت پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری محفل بطور خاص تربیتی محفل ہوتی ہے، اس میں ہم بطور خاص یہ اہتمام کریں کہ سامنے قبلہ پیر صاحب کی طرف متوجہ رہیں، اکتساب فیض کریں اور اپنے من کی کائنات کو آباد کرتے جائیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب کرتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات بس اتنی ہے، کچھ نہیں بات بس اتنی ہے، قلب ٹوٹنا، قلب ٹوٹنا، مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين، محمد
اصل سی ہے مگر تمہید تو لالی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبھی خوشیاں مناتے ہیں کہ ختم المرسلی آئے، ثناخواں گنگناتے ہیں کہ ختم المرسلی آئے. ولادت کی خوشی میں آمنہ بی بی کے گلشن کو فرشتے بھی سجاتے ہیں کہ ختم المرسلی آئے. وہ دیکھو نور سے ان کے زمانہ ہو گیا روشن، ستارے جگمگاتے ہیں کہ ختم المرسلی آئے. ہوئے ہیں وجد میں رقصاں در و دیوار کعبہ بھی، ملائک مسکراتے ہیں کہ ختم المرسلی آئے. نبی کی نعت سن کے ہے تڑپتے ہیں مچلتے ہیں، رضا سب جھوم جاتے ہیں کہ ختم المرسلی آئے. نبی کے ذکر کے جلوے انہی جلووں کی برکت سے، نبی کے ذکر کے جلوے انہی جلووں کی برکت سے دلوں کو ہم جگاتے ہیں کہ ختم المرسلی آئے. اور نبی کی نعت سنتے ہیں تڑپتے ہیں مچلتے ہیں، رضا سب جھوم جاتے ہیں کہ ختم المرسلی آئے. رضا سب جھوم جاتے ہیں کہ ختم المرسلی آئے. ثناخواں گنگناتے ہیں کہ ختم المرسلی آئے. کرم آج بالائے بام گیا ہے، زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا ہے. جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ دو عالم، زبان پر درود و سلام آ گیا ہے، زبان پر درود و سلام آ گیا ہے. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھ
مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ اج سکمت راندی ودھیری یہ، کیوں دلڑی اداس گھنیری یہ، لو لو وچ شوخ چنگیری یہ، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی یہ، متھے چمکے لاٹ نورانی یہ، کالی زلف تے اکھ مستانی یہ، مخمور اکھی ہن مدبریاں، لاؤ مختی مخطط برد یمن، مم بھاوری جلت وکھاؤ سجن، اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جو ہمرا وادی سنکھریاں، انہ سکتیاں تے گر لاندیاں تے، لکھ باری صدقڑے جاندیاں تے، انہ بھر دیا مفت وکاندیاں تے، شلوت آون او ہو گھڑیاں، اے صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزاعت روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جان لڑیاں، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا
میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے کوئی ایسی شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے تجھ کے سوڑے دے بوہے تے نگاہاں دیاں ویکھیں تجھ کے سوڑے دے بوہے تے تجھ کے سوڑے دے بوہے تے تجھ کے سوڑے دے بوہے تے نگاہاں دیاں ویکھیں تو منگ حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین دا صدقہ عطا واہاں دیاں ویکھیں تو منگ حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین دا صدقہ عطا واہاں دیاں ویکھیں بصیری وانگ رو رو کے سنا سونے دیاں نعتاں کرم ہویا تے پل اندر کرم ہویا تے پل اندر شفا واہاں دیاں ویکھیں کرم ہویا تے پل اندر شفا واہاں دیاں ویکھیں تو منگ حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین دا صدقہ عطا واہاں دیاں ویکھیں یا سعید شاہ بساویں تیری عظمت کو سلام یا سعید شاہ بساویں تیری عظمت کو تیری جرت عزم و ہمت اور صداقت کو سلام یا سعید شاہ بساویں تیری عظمت کو سلام یا سعید شاہ بساویں تیری عظمت کو سلام تیری جرت عزم و ہمت اور صداقت کو سلام یا سعید شاہ بساویں تیری عظمت کو سلام استقامت دین کی عظمت تیرا دستور ہے ایک جہاں ہے جو تیرے فیضان سے
کو سلام یا سعید شاہ بساوے تیری عظمت کو سلام یا سعید شاہ بساوے تیری عظمت کو سلام تیری آمد سے ملا دین متی کو وقار ہے تیرے دم سے گلستان نے تصوف پر بہار ہے نذیر خادم تیرا ہے تجھ کو کرتا ہر دم سلام یا سعید شاہ بساوے تیری عظمت کو سلام یا سعید شاہ بساوے تیری عظمت کو سلام تیری جرأت عزم و ہمت اور صداقت کو سلام یا سعید شاہ بساوے تیری عظمت کو سلام سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں گے مالکو اللہ تیرے جسم منور کتاب سے اللہ تیرے جسم منور کتاب سے اے جانے جا میں جانے اے جانے جا میں جانے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا خالق کا بندہ خلق کا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے صلی اللہ 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 تصویر حسن بے نشان تصویر حسن بے نشان صلی اللہ صلی اللہ تصویر حسن بے نشان تصویر حسن بے نشان صلی
सल्ले अला ला रैब शाह खुसरवा ला रैब शाह खुसरवा सल्ले अला सल्ले अला ए चेहराए ज़ेबाए तू ए चेहराए ज़ेबाए तू शम्सो दोहा बदरो दुजा शम्सो दोहा बदरो दुजा इरहम लना ए जाने जा इरहम लना ए जाने जा सल्ले अला सल्ले अला इरहम लना ए जाने जा इरहम लना ए जाने जा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़-ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन and remind, for indeed the reminder benefits the believers. Everyone, please read the Durood Sharif. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Most respected my father, Peer Sayyid Muhammad Ali Raza Bukhari Al-Safi, respected guests and audience, once again, it is a great honor for me that I want to present the summary of my respected father, Peer Sahib's speech before you in this most blessed, beautiful and spiritual gathering. Imam Abu Hamid Al-Ghazali wrote a small book of advice, Nasiha, on written request by one of his close disciples, Murid. Although it is nearly 1,000 years old, it has a rich store of advice and reminders for the youth of this modern age who are trying to navigate around the complex experiences and challenges that make up the life in order to change from a heedless and neglectful state to an altered state or condition. Let me share a few pieces of examples from this wonderful book and their relevance and applicability for the youth, for all of us, and especially for followers of our great Sufi order. So let us move on to the first point. Advice number 1. Imam Al-Ghazali states, أيها الولد العلم بلا عمل جنون والعمل بغير علم لا يكون. O beloved son or follower, knowledge without action is madness, and action without knowledge can't be. The advice here is extremely important in that a person needs both knowledge and action. If he does not have the required knowledge, then he may not know whether he is performing his actions correctly and acceptably according to the rules of Sharia. For example, he may be praying incorrectly, fasting incorrectly, buying and selling incorrectly, behaving incorrectly, justifying disobedience to Allah Almighty and His most beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam without knowing. However, if one has knowledge but it does not cause them to move and act, then this knowledge is not beneficial. Thus, both knowledge and action have to be combined for a person to have a consistent Islamic personality. Shakhsiyya. Advice number 2. Imam Al-Ghazali states, وَلَوْ قَرَأَ رَجُلٌ مِئَةَ أَلْفَ مَسَلَةِ عِلْمِيَّةٍ وَتَعَلَّمُهَا وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا لَا تُفِيدُ إِلَّا بِالْعَمَلِ. If a person reads and teaches 100,000 books on intellectual and knowledgeable issues, but does not act on any of it, it does not benefit him at all. Some of the youngsters, especially those who read Islamic books or even academic material, only love debating
arguing, discussing, and talking about Islamic topics and issues, but they do not act on what they know. Their knowledge is almost academic and non-practical. Imam al-Ghazali advising, providing nasiha, that this is wholly inconsistent and a big failing. It is inconsistent because a person out to practice what they know and teach it to others, and it is a failing and weakness because their knowledge should make them act, make them practice, but it does not, and this is the most unfortunate kind of knowledge. Advice number 3. Imam Abu al-Qasim al-Junayd al-Baghdadi remarks, "Ma nafa'na illa rak'atin rak'atuha fi jawfil layli." We only benefited from the small units of prayer we did at late night, means Salatul Tahajjud. Without any doubt, doing Tahajjud is a great virtuous act. Here, I would like to share my beautiful memories of my grandfather and a great wali of Allah, Hazrat Sahib Rahmatullah alayh, that he was always absolutely punctual in his night devotion of Namaz-e-Tahajjud. And his routine was always steadfast and sincere. He was regular in his night worship, and he always preferred praying over sleeping. But he was also keeping much remembrance of Allah Ta'ala and recitation Durood Sharif around the day. This is the example we must follow if we want to attain the pleasure of Almighty Allah and His beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And everything else is secondary to this main spiritual obligation. Hazrat Sahib Rahmatullah Alayhi's life was an example for all of us to a better or spiritual commitment to our prayers and devotions, and balance our life from enjoyment and idle works towards more meaningful acts which hold weight in the hereafter. Some youth love partying and socializing, some only focus on studying, while others on playing consoles like PlayStation and Xbox. And yet others spend most of their time in sports. Let me remind you that social media is the best time killer. Imam al-Ghazali is warning us with this quote from Junayd al-Baghdadi that all this is not beneficial if it means our acts of worship and devotion, ibadah, decrease or become non-existent. In a society that directs our attention to mainly entertainment and pleasure, this should be looked at as a distraction from our important obligation, which is to worship Allah, come to have knowledge of Him, as well as to prioritize what He and His beloved Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam have prioritized. This does not mean young Muslims should not enjoy themselves with games, sports, and relaxing with each other. They should, as these are all mubah, allowed. If we play, we should pray as well. It means that learning Islamic knowledge, praying, and any other fard obligation must not be neglected for something merely allowed. Priorities should not be confused. Prayers 5 times a day, dhikr, remembrance of Allah, Durood Sharif, du'as means supplications, and recitation of the Quran must be continual acts in order to keep a person connected with Allah and habituated on good actions. This is what Islam teaches us. May Allah Almighty make us able to act upon these advices. Ameen. Thank you. Subhanallah, 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 Subhanallah. हर जिसके में तेरा दीवादेरी है, क्यों दिल रे उदास गलेरी है, नूरों विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाया क्यों झड़िया। सुब्हानल्लाह, 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 सुब्हानल्लाह।
ساری زلف تے اکھ مستانی محمود رکھی حکمت بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتے میرے علی کتے تیری ثنا مشتاق کی کتے جاریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه بعد تلاوة بحمد الله تعالى وبركاته وتحياته في حضرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الشيخنا الكبير والمعلمين المحترمين ورفاق الرحالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقد وصف الله تعالى في هذه الآية عظمة العلماء مجدها العلماء وذكر أسماء العلماء واسمه واسم الملائكة وبصرف النظر عن هذا فقد وصف الله تعالى عظمة العلماء مجد العلماء في مواضع مختلفة من القرآن الكريم في مرحلة ما وصف الله تعالى عظمة العلماء بهذه الكلمات هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وفي مرحلة ما وصف الله تعالى عظمة العلماء بهذه الكلمات إنما يخشى الله من عباده العلماء وفي مرحلة ما وصف الله تعالى عظمة العلماء مجد العلماء بهذه الكلمات والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مقام الآخر إن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم وقال الشيخ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى العلم نور العلم وسيلة معرفة الله تعالى العلم هو سبب القرب من الله تعالى العلم يتم التعرف على الخطيئة من خلال المعرفة الله تعالى وقال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي فقال إن العلم نور من إله فإن النور لا يعطى لياسي وفقنا الله تعالى في تعلم العلم وممارسته آمين وما علينا إلا البلاغ المبين رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ
آپ ہیں رول کے زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں اور کون ہوگا امام صفِ انبیاء کون ہوگا امام صفِ انبیاء بول سارے نبی آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں ڈھول کے زندگی آپ ہیں خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں پیر میرے علی آپ ہیں پیر میرے علی آپ یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ یک زمانہ یک زمانہ یک زمانہ یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء اولیاء اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لنت لہم قرآن مقدس میں. اگر اس آیت مبارکہ کے سیاق و سباق کو جمع کیا جائے تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم تھے. یہ جو سلسلہ صوفیہ ہے اس سلسلہ میں بھی سب سے زیادہ توجہ اس چیز پر دی جاتی ہے کہ ایک صوفی، ایک روحانی شخصیت، ایک علمی اور دینی شخصیت کو نرم ہونا چاہیے. اس کے اخلاق کو، اس کی سوچ کو، اس کے معاملات کو اس انداز سے ہونا چاہیے کہ سافٹنس ہو اس کی گفتگو میں، اس کے الفاظ میں، اس کے معاملات میں. آج کے زمانے میں ہم بہت زیادہ غسیلے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا مزاج بگڑا ہوا ہے.
گھروں میں دوستوں کے ساتھ، آفیسز میں، آتے جاتے، روڈز پر، گیدرنگز میں، ہر جگہ پر جو لوگ ہیں وہ شدت پسندی کا شکار ہیں۔ تو آج کا میرا پیغام یہ ہے، اس آستانہ عالیہ بساہاں شریف کے عرس مبارک کے موقع پر قبلہ پیر ڈاکٹر پیر سید علی رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے توسط سے میرا پیغام یہ ہے کہ صوفیاء کے ہم ماننے والے ہیں، اولیاء کے ہم ماننے والے ہیں، تو جس نے کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو آج ہی کے زمانے میں، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ تمام شدتیں جو اخلاقیات کو داغدار کر دیں، ہم ان سے دور ہو جائیں، ہمارے معاملات نرمی کی طرف چلے جائیں، ہمارے الفاظ میں نرمی ہو اور خوبصورتی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ یہ نرمی ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو اسلام کو مشرق تا مغرب پھیلانے کا سبب بنا۔ آج بھی اس کی شدت سے ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و اسلام کے بعد آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، میں اس موقع پر پیر طریقت، رہبر شریعت، مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ ڈاکٹر پیر علی رضا بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور تہ دل سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ مجالس جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ان مجالس میں حاضری دینے کا موقع ملتا ہے۔ مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا، ایسے صوفی کہ جن کی رگ رگ میں عشق مصطفیٰ تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس استانے کو تا قیامت آباد رکھے، اس کے فیضان کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب، دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے۔ بندے نے رب کائنات سے سوال کیا کہ اے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، تو اب دیکھیں کہ یہاں بعض مفسرین نے کہا کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد دین قویم ہے، لیکن ایک عظیم صوفی تابعی تھے حضرت ابو عالیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو تفسیر بیان کی وہ بہت ہی خوبصورت تعریف اور تفسیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم سے میرا مراد جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر قرآن حکیم کو اگر آپ پڑھیں تو اگر سورہ یاسین کو آپ شروع کریں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پھر ایک دوسری آیہ کریمہ میں فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، تو اس سے پتہ چلا کہ صراط مستقیم جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور حضور کی ذات کے ذریعے صراط مستقیم ملتا ہے۔ اور پھر جو یہ صالحین ہیں ان کی صحبت، اب دیکھیں قرآن میں رب کائنات نے فرمایا کہ فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب دیکھیں کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان کے دلوں کی طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے۔ اور میں اس حضرت ابراہیم خواص کے اس قول پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دواء القلب خمس، کہتے ہیں کہ دل کی مرض کو دور کرنے کے لیے 5 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ قراءۃ القرآن بالتدبر، قرآن کو تدبر کے اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا۔ پھر انہوں نے کہا کہ خلاء البطن، پیٹ کو خالی کرنا جو بڑا مشکل کام ہے ہمارے لیے۔ اور پھر کہا کہ قیام اللیل، رات کو نماز پڑھنا تہجد کی۔ اور پھر کہا کہ والتضرع باللیل، رات کو گڑ گڑا کے رونا اور دعا مانگنا۔ اور آخر میں کہا کہ مجالست الصالحین، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا۔ سامعین محترم، اب بغیر کسی تمہید کے دعوت خطاب دیتا ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر پیر سید محمد علی رضا بخاری الحسنینی السیفی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بساں شریف
سابق ممبر اسمبلی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سب درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک و اہل بیتک یا راحت العاشقین. ہمارے انتہائی قابل قدر مہمان کرامی قدر مہمان خصوصی محترم جناب پیرزادہ ڈاکٹر مسعود رضا الرفاعی صاحب، چیئرمین صوفی اسکالرز فورم انٹرنیشنل UK، یہاں تشریف فرما انتہائی قابل قدر مشائخ اعظام اور تمام معززین، خصوصاً جو نقیب بزم میرے عزیز محترم علامہ محمد حسن رضا صاحب، چیئرمین رضا اسلامیہ کالج. میں آپ سب کو انتہائی محبت کے ساتھ اور بڑی چاہت کے ساتھ اس ایمان افروز روحانی محفل میں مخاطب کرتا ہوں. بڑی اعزاز و شرف کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس ایمان افروز محفل میں اللہ تعالیٰ کے کامل اولیاء کاملین، ان کی محبت اور ان کی نسبت پر قائم اس روحانی محفل میں شریک ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے کامل اولیاء اور صالحین کی تعلیمات اور ان کے نصائح اور ان کی جو ایڈوائزز ہیں اس سے ہم استفادہ کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. میں اس موقع پہ آپ سب کی طرف سے، تمام شرکاء کی طرف سے اور اس پروگرام میں شریک، چونکہ آج دنیا کو گلوبل ولیج کہا جاتا ہے، ایک ڈیجیٹل ایج میں ہم رہتے ہیں، تو لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. ہم سب مل کے سب سے پہلے اولیاء کاملین اور قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی شخصیت، بڑا روحانی مقام، دل نشیں شخصیت، برکتوں سے مالا مال، خوبصورت، خوب سیرت، ظاہری باطنی جمال کا مجموعہ و ہستی، لیکن بحیثیت شخصیت اور پرسنالٹی اور بحیثیت ایک رہنما اور مقتدار روحانی اعتبار سے وہ بے مثال شخصیت تھی. جو ان کی سنگت میں ایک لمحہ کے لیے بیٹھے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کتنی پرتاثیر ان کی مجلس تھی. تو یہ تمہیدی کلمات میں نے پیش کر دیے. اب میں دائیں بائیں جائے بغیر میں آپ کی توجہ چاہوں گا. قرآن عظیم الشان کی آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا. اس میں وہ پورا پیغام موجود ہے. اس سے بڑا پیغام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے عظیم الشان، اس کی آپ بات کریں اور اس کا میسج آپ دیں. اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد گرامی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. نصیحت سمجھائیے، اس لیے کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. تو نصیحت، جس کو نصیحہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، ہماری ریگولر نصیحہ سیشن ہوتے ہیں. کووڈ میں ہم نے شروع کیے تھے. بہت سے لوگ اس سے آگاہ ہیں کہ ہمارا UK اور باقی کنٹریز کے لیے ایوری ٹیوزڈے نائٹ پروگرام ہوتا ہے. بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. آن لائن انگریزی میں لیکچر ہوتا ہے، باقی اس میں لوگ شریک ہوتے ہیں، نعت خوانی وغیرہ ہوتی ہے. وہ اس کو نصیحہ کا ٹائٹل دیا ہم نے. نصیحہ، گڈ ایڈوائز. اور ہر وقت مجھے اور آپ کو ایڈوائز کی ضرورت ہے. ہر وقت ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے. ہر وقت ہمیں نصیحت کی ضرورت ہے. ہر وقت ہمیں کسی کی ضرورت ہے کہ بندہ ہمیں سمجھائے. حضور غوث ثقلین شہنشاہ بغداد کا ایک قول میں نے پیش کیا تھا کہ حضرت غوث ثقلین الفتح الربانی سے ایک قول میں نے لیا تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر وہ بندہ ادا کرے جس کے سر پہ کوئی بندہ اس کو پوچھنے والا ہو اور اس کی کریکشن کرنے والا ہو، اس کی رہنمائی کرنے والا. اللہ کا شکر وہ ادا کرے. لہٰذا یہ آپ کی میری ہر ایک کی ضرورت ہے، کوئی رہنما، گائیڈ، اسپریچول ماسٹر، منٹور، رہبر، مقتدا، شیخ، مرشد، ہادی.
وہ ہمیں رہنمائی کرنے والا. اس رہنمائی کے بغیر اس راستے پہ انسان نہیں چل سکتا ہے. یہ بات اسٹیبلش ہے اور اس پہ جتنی آپ بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. لیکن یہ قرآنی ارشاد تصوف و طریقت کے انداز تربیہ کو، اس کے پیغام رسانی کو، اس کے فیض باریوں کو اور محبت و مروت کے اس درس کو، اس تصور کو اور بھی زیادہ پختہ کر کے بیان کرتا ہے کہ آپ نصیحت کریں. نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے. آپ صوفیانہ تعلیمات کو اٹھا کے دیکھ لیں. اللہ کے ولی، اولیاء کاملین، صوفیاء کے سلاسل، طریقہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سروردیہ، نسبت عالی سیفیہ، تمام اولیاء اللہ کے سلاسل، ہر مرد صالح، ہر مرد ولی، اللہ کا دوست آپ کو ہمیشہ اللہ کی مخلوق کو نصیحت کرتا نظر آئے گا. ان کی نصیحت کی ظاہری تاثیر بھی ہوتی ہے اور باطنی بھی ہوتی ہے. وہ کلام سے بھی نصیحت کرتے ہیں اور باطنی توجہات سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاں کام نگاہ سے ہوتا ہے، ان کا کام نظر سے ہوتا ہے، نگاہ سے ہوتا ہے، توجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے حضرت امام ربانی اشرف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا کلام دوا ہے، ان کی نظر شفا ہے. جو روحانی امراض ہیں، جس کو 99 قسم کے رموزی امراض کہا جاتا ہے، جس میں ریا ہے، جھوٹ ہے، کذب، افتراء، دھوکہ دہی، غیبت، چغل خوری، بہت سے ایسے، حسد، ان امراض، یہ معاشرتی بیماری ہے. اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا، اللہ کے ولیوں اور صوفیاء نے قبول کیا. کوئی خطاب اور کتاب دعویٰ نہیں کر سکتا بندہ دعویٰ کہ میں کسی کی ہیبٹ کو چینج جو بیڈ ہیبٹس ہیں چینج کر سکتا ہوں. صوفیوں نے کہا آؤ ہمارے پاس بیٹھو، درویشوں نے کہا، مستوں نے کہا، فقیروں نے کہا آؤ ہمارے پاس بیٹھو، دیکھتے دیکھتے تمہاری بری عادتیں چھوٹ جائے گی اور تم اچھے ہو جاؤ گے. اور اس پہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی آپ اس کا حصہ ذہن نشین کر لیں. آقا نے فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے سعادت والے اور سعید ہیں، پرسعید ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہیں رہتا ہے. حضرت امام غزالی حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے اولیاء کی آپ نصیحت سن سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلی گفتگو میں حضرت غوث ثقلین الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نصیحت اور ایڈوائزز ہم نے سنی تھی، جن کا بڑا مقام ہے. علماء بیٹھے ہیں جنہوں نے ظاہر علم کے سارے سمندر پی لیے لیکن باطن کی تشنگی نہیں جا رہی تھی. وہ کہتے ہیں میرا کام صوفیوں کے پاس جا کے بنا. آپ کے ایک مرید نے جو آپ کی مجلس میں بہت عرصہ رہا، اس نے جب وہ جانے لگا تو اس مرید نے کوسچن لکھے آپ کی طرف. تو اس کوسچنز جو تھے، وہ جو کوسچنز تھے یا سوالات تھے، ان کے جواب میں حضرت امام غزالی نے جواب اس کا لکھا جو ایک کتاب کی شیپ حاصل اس کو مل گئی، کتاب بن گئی. وہ آپ نے جواب لکھا، وہ ایک آپ کی مشہور آپ کا ریٹن ورک ہے، اس کا ٹائٹل ہے، نیم ہے ایھا الولد. کیا نام ہے؟ ایھا الولد. اس کا میننگ ہے او مائی سن، او میرے بیٹے. ایھا الولد، چونکہ روحانی فالوور وہ اولاد کی طرح ہوتے ہیں، اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں. نسبت والوں سے پوچھیں کتنا کائنڈ انداز ہے آپ کا کہ آپ ایھا الولد، بلکہ ایھا الولد المحب کے الفاظ بھی ہیں، ایھا الولد المحبوب کے الفاظ بھی ہیں کہ میرے پیارے بیٹے. اس کے یہ ٹائٹل اس بک کا، اور اس طرح وہ جواب دیتے ہیں. پہلی بات آپ فرماتے ہیں ایھا الولد العلم بلا عمل جنون والعمل بغیر علم لا یکون. او میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے فالوور، مرید، جو علم ہے بغیر عمل کے وہ جنون ہے. علم بغیر عمل کے جنون. جنون کیا ہے؟ پاگل پن. وہ جنون ہے، اس کو آپ دانش مندی نہیں کہہ سکتے. میرا خیال ہے اس سے بہتر بالکل اسٹریٹ فارورڈ یہ الفاظ ہیں تاکہ بندہ بات سمجھ جائے کہ علم بغیر عمل کے جنون ہے. والعمل بغیر علم لا یکون، اور جو عمل ہے یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. بات سمجھیں، جو عمل ہے اس کے لیے علم ضروری ہے. اگر علم ہے، نالج ہے، اس کے لیے عمل ضروری ہے. علم کے لیے، نالج کے لیے اس پر ایکشن جو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، یہ ناگزیر ہے. یہ وہ سبق ہے جس کو ہمیں یاد کرنا ہے. آج ایک ایڈوانس ورلڈ ہے، ہمارے پاس نالج بہت ہوتا ہے لیکن عمل کا معاملے اس میں بڑا ہم کمزور ہوتے ہیں.
علماء کے پاس، اہل علم کے پاس، اہل دانش کے پاس، صوفیاء کے پاس. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم سوال کرو ان سے جن کو اللہ نے علم دیا تھا اگر تم نہیں جانتے. قرآن پاک میں یہ رہنمائی دی گئی ہے. پوچھو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی مجلس میں آؤ. طہارت کے مسائل میں آپ کمی کر رہے ہو، نماز ادا کرنے میں آپ کمی کر رہے ہو، آپ باقی جو آپ نے فرائض پورے کرنے ہیں، واجبات و سنن پورے کرنے ہیں، اس میں آپ کمی کر رہے ہیں. آپ کی سوشل لائف ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد کی زندگی ہیں، بہت سی افیئرز ہیں، اس میں اگر علم نہیں ہے تو انسان بہت بڑی کوتاہی کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہ دونوں باتیں، اس کو کمبائن کرنا، اکٹھا کرنا ضروری ہے. تو اس نقطے کو آپ اس بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ علم کے لیے عمل ضروری ہے. یہ وہ وظیفہ ہے جس کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے. بہت فارسی کا ایک مشہور یہ شعر ہے کہ علم را بر تن زند مارے بوت، علم را بر دل زند یار بوت. کہ علم کو آپ اگر تن پہ ماریں گے، اس کے ذریعے شہرت حاصل کریں گے، دکھلاوا، ریا، شو آف، شہرت، دنیا طلبی، مادیت، یہ باتیں اگر علم کے ذریعے انسان وہ سٹیٹس مل جائے گا اور حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کہا ایسا علم مار اس کو سانپ بن جاتا ہے، سانپ جیسا زہر بن جاتا ہے، وہ نقصان دہ ہے. لیکن آپ علم کو دل پہ ماریں، علم کو دل پہ ماریں تو وہ علم یار بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے. دنیا اور آخرت میں انسان کو سرخرو کر دیتا ہے، سر بلند کر دیتا ہے، کامیابی اور کامرانی عطا کر دیتا ہے. تو یہ نقطہ یقیناً ہم سمجھ چکے ہوں گے. اور اس کا بالکل مفہوم کے ساتھ مطابقت رکھنے والا نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں وَلَوْ قَرَأَ رَجُلٌ 100,000 مَسْأَلَةٍ عِلْمِيَّةٍ وَتَعَلَّمُهَا وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا لَا تُفِيدُ إِلَّا بِالْعَمَلِ. کہ اگر بندہ کوئی ہزاروں علمی مسائل، ہزارہا علمی مسائل اس کی کا نالج حاصل کر لے، علم حاصل کر لے، وہ تعلم اور لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرے، ان کو ٹیچ کرے، لوگوں کو پڑھائے بھی، علم حاصل بھی کرے، آگے ہی پھیلا چکا ہے، لیکن اگر سارے علم پہ وہ عمل نہیں کرتا ہے، فرمایا لا تفید الا بالعمل. یہ ساری آپ کی ایفرٹ رائے گاہ جاتی ہے پڑھنے پڑھانے کی، سیکھنے سکھانے کی، اگر عمل انسان کی شخصیت میں نہیں ہے، اس کی ذات میں نہیں ہے، اس کی فالوئنگ میں نہیں ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے والوں میں نہیں ہے، اگر وہ عمل پہ فوکس نہیں کرتا اپنے علم کے مطابق، کہا لا تفید الا بالعمل. اس ساری پریکٹس کا اور ساری ایفرٹ اور کوشش کا فائدہ تب ہے جب آپ علم حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سوشل میڈیا کی خرابیاں بھی ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہیں، کنیکٹ کر دی اس نے ورلڈ کو، باقی ذرائع ہیں، لیکن کون سا پہلو اس میں ہم سب کو جو پریشانی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ عمل کا پہلو بڑی تشنگی ہے. نوجوانوں میں سستی، کوتاہی، کاہلی، سب کچھ ہوگا، نماز نہیں پڑھیں گے پورا ٹائم 5 وقت اور عمل نہیں کریں گے، اس طرف نہیں آئیں گے. تو میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ ہمیں علم کے ساتھ عمل کی طرف انتہائی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم متوجہ ہوں. تو فوکس ہمارا ہمیشہ گفتگو میں یہ ہوتا ہے کہ نماز انسان درست کر لیتا ہے، سب کچھ درست ہو گیا. تو نیکسٹ پوائنٹ میں کوئی نماز کا ذکر بھی آ رہا ہے، ہم اس طرف آگے بڑھتے ہیں. اور یہ قابل غور ہے، انتہائی بہت بڑا قابل غور ہے. امام غزالی نے کوٹ کیا یہ قول حضرت جنید بغدادی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جواب کیا ہے؟ وہ بالکل ایک اسمال ایڈوائز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ روح ہے اس مجلس کی، ہم سب کے لیے مینارہ نور ہے، گائیڈ لائن ہے، رہنمائی ہے. اور اگر صاحب عرس اور صاحب مجلس حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی شخصیت کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس قول کے سامنے تو آپ خود محسوس کریں گے جو ان کے معمولات سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا عبادت گزار انہیں بنایا تھا. حضرت جنید بغدادی نے انہیں بتایا خواب میں ما نفعنا الا رکعت رکعتها فی جوف اللیل، کہ ہمیں کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا سوائے اس کے کہ وہ نماز جو نائٹ پریئر ہے، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، جو ثلث اللیل الاخیر میں the last third of night میں آپ نماز پڑھتے ہو، تہجد کی نماز تہجد. کہا جو رات کے اندھیرے میں، جوف اللیل میں، رات کے وسط میں، رات کے اندھیرے میں، رات کی تنہائی میں جو نماز ہم پڑھتے تھے، کہا کسی چیز نے فائدہ نہیں پہنچایا جتنا وہ رات کے ان سجدوں نے فائدہ پہنچایا. رات کی جو عبادت تھی، رات کا قیام اللیل، رات کی نماز، سجدہ، قیام، رکوع، تسبیح، تحلیل،
ذکر، اذکار، درود و سلام، مناجات، رات جگہ شب بیداری. کہا اس نے جو فائدہ پہنچایا. کتنا بڑا پیغام ہے اگر ہم اس پر غور کریں. یہ ہماری زندگی کو بدلنے کا پیغام ہے. ہماری اصلاح کا سارا سامان اس کے اندر موجود ہے. اور اتنا خلاصہ آپ نے بیان کر دیا تعلیمات کا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کا، کہ سبحان اللہ. اور یہ وہ نعمت ہے دوستو جس کو مل گئی، گویا روحانی اعتبار سے کائنات کے خزانے اور خزینے اللہ نے اس کو عطا فرما دیے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. کہ آہ سحرگاہ کے بغیر، شب بیداری کے بغیر، تہجد گزاری کے بغیر، راتوں کو اٹھ کے جاگ کے اللہ کی عبادت کیے بغیر معاملہ حل نہیں ہوتا ہے. فارسی میں کسی نے کہا تھا، خواب را بے گزار ام شب اے پسر، یک شب در کوئے بے خواباں گزر. اور آج کی رات چھوڑ دے نیند کو اے بیٹے، کسی ایک رات جو بے خواب ہیں، سوتے ہی نہیں ہیں، ان کے کوچے سے کبھی گزر کر لے اپنا. جن کی نیندیں ختم ہو چکی ہیں، اللہ سے لو لگا بیٹھے ہیں، کبھی ان کے کوچے میں جایا کر، کبھی ان کے آستانے پہ جایا کر، ان کے درگاہ پہ جایا کر، ان کے مرکز پہ جایا کر. تجھے اندازہ ہو کہ جو بے خواب ہیں، شب بیدار ہیں، تہجد گزار ہیں، ان کی کیفیت اور حالت اور عالم کیا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا اعزاز عطا فرمایا ہے. اور قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے قبلہ کا، اگر آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں، ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. جو استقامت شب بیداری کی ہم نے ان کی شخصیت میں دیکھی، میں اس کی مثال نہیں دے سکتا. اور ہم حیران ہوتے تھے کہ کس طرح نیند کیسے پوری ہوتی ہے. آپ اگر کسی کو 12 بجے کے بعد، 12:30 کے بعد سویا ہوا اگر نہ دیکھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی نیند کب ہوتی ہوگی. پورا دن اتنا ایکسٹریملی بیزی ہوتا تھا. آپ بہت سے لوگ واقف ہیں اس بات سے. اس کے اندر نصیحت ہے، یہ ایڈوائز ہے جس کو ریمائنڈ کرنا ہے، دہرانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے. قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اگر محبت اور عقیدت کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم یقینی طور پہ ہمیں تہجد گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. آج کی مجلس میں رب سے جھولیاں پھیلا کے انہیں ہم مانگ لیں، مولا ہمیں عطا فرما دیں، ہماری غفلتیں دور کر دیں، ہمارے اندھیرے دور کر دے، ہمارے دلوں کو بیدار کر دے، اور ہمیں شب بیدار کر دے، ہمیں تہجد گزار بنا دے. ہم تیری بارگاہ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے حاضر ہوں اور تیری بارگاہ میں قیام کریں، سجدہ کریں، رکوع کریں، تیری یاد کریں، تجھ سے لو لگائیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تجھے منانے کی کوشش کریں، تیرے محبوب پہ درود و سلام پیش کریں، ان ساعتوں میں ہم دعا کریں، مناجات کریں، استغفار کریں. تو یہ وہ شخصیت تھی. اس قول کے سامنے جب میں نے پڑھا تو میں بہت ہی اس کا اثر لیا، اور مجھے معن حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، ان کے شب و روز، جو ان کے ساتھ ٹریولنگ ہوتی تھی، اس تمام چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں. میں ایک حدیث پاک اسی شب بیداری کی مناسبت سے پیش کر کے آپ توجہ فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اللہ کے حبیب کی جب بھی بات سنیں درود و سلام کے نذرانوں میں ڈوب کر، عشق و محبت میں ڈوب کے سنا کریں، صلوات و سلام کے نذرانے پیش کر کے. حضور فرماتے ہیں، علیکم بقیام اللیل، تم پر راتوں کو قیام کرنا تم اپنے پہ لازم کر لو. علیکم، تم لازم کر لو بقیام اللیل، رات کے قیام کو، رات کے قیام کو اپنے آپ پہ لازم کر لو. قیام اللیل اس سے مراد کیا ہے؟ نماز تہجد، فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ جس نماز کی فضیلت ہے، اللہ کے محبوب سناتے ہیں. اس کا مطلب صالحین کا طریقہ اپنانے میں اس میں فائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آقا نے فرمایا، حضور نبی اکرم علیہ السلام نے کہ صالحین کا طریقہ ہے. طریقت میں کیا چیز سکھائی جاتی ہے؟ صالحین کا طریقہ. طریقت میں، تصوف میں صالحین کا، اللہ کے ولیوں کا طریقہ بتایا جاتا ہے. اور اللہ کے محبوب نے بتایا کہ قیام اللیل، راتوں کو جاگ کے عبادت کرنا، یہ نیکوکاروں کا طریقہ، اس کو اپنائیے. اور اس کے فوائد کیا ہیں، منافع کیا ہیں، بینیفٹس. وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہا یہ جب تم تہجد گزار ہو جاؤ گے، یہ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا. یہ قرب الہی کا سبب ہے، قرب الہی کا موجب ہے. کہا ان کی نیکوکاروں کی عادت، روٹین یہ ہے، تہجد گزار ہوتے ہیں، اور ان کے ایٹریبیوٹس اور شان و عظمت میں سے یہ ہے کہ وہ تہجد گزار ہوتے ہیں. اور آگے وہ قربۃ الی ربکم، یہ تمہیں اپنے رب کے قریب کرنے کا سبب بنتا ہے. اس کی شرح میں ہے،
اے مما یتقرب به الی اللہ تعالی کہ تہجد وہ سیڑھی ہے، وہ زینہ ہے جس کے ذریعے آپ کشاں کشاں اپنے مولا کے قریب سے قریب تر ہو سکتے ہو۔ اور فرمایا مکفر للسیئات، اور یہ گناہوں اور خطاؤں ان کو صاف کرنے والا، ان سے نجات دینے والا ہے۔ مکفر للسیئات، جو گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ جس سے انسان کے دھل جاتے ہیں، وہ عبادت 5 گانا نماز فرض کے بعد تہجد کی عبادت ہے، شب بیداری ہے۔ اور کہا قیام اللیل تزکیہ عطا کرتا ہے، طہارت عطا کرتا ہے، من کو تن کو پاک کر دیتا ہے۔ ینہا عن ارتکاب الاسم، کہ تہجد انسان کو گناہوں کے ارتکاب سے بچا لیتا ہے۔ نماز تہجد گناہ کے ارتکاب سے انسان کو محفوظ رکھنے کا بہت بڑا نسخہ ہے۔ عن ارتکاب الاسم، اس پہ دلیل دی ہے اس حدیث پاک کی شرح میں کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ سے نماز انسان کو فحاشی سے، فحش سے اور بے روی سے، گناہ اور معصیت سے روکنے والی چیز کا نام ہے۔ جب آپ نماز پڑھو گے آپ برائی سے دور ہو جاؤ گے، نیکی کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور اس نماز میں اگر آپ 5 وقت کے فرائض میں آگے واجب وطر کے بعد آپ تہجد کی نماز کی باقاعدگی کریں تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، خطاؤں سے بچ جاتا ہے، اور نیکوکاروں کے طریقے پہ چلنے کی سعادت میسر آتی ہے۔ میں یہ بھی آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ جو رضا فاؤنڈیشن کے پروجیکٹس ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ ہمیشہ ہونی چاہیے، اور اس پہ ایجوکیشن پہ، لوگوں کی مدد کے حوالے سے، ویلفیئر کے حوالے سے، سیلاب کے افیکٹیز کے لیے جو کام ہو رہا ہے بہترین کام، اس کو آن لائن بھی دیکھا کریں، اور اس کام میں آپ ہمیشہ اس مشن میں آپ شانہ بشانہ رہیں اور اس پروگرام میں آپ شرکت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام کا مزید بھی جاری و ساری رہے گا۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ اور شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ
ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਯੋ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੱਜ ਵੇ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਯੋ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੱਜ ਵੇ ਤਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜ ਵੇ ਤਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਛੱਡ ਵੇ ਤਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜ ਵੇ ਤਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜ ਵੇ اور سانو تیری ذات تے مانے قربان تیرے تو جند جانے تیرا مکھ جیوے قرآن تیرا مکھ جیوے قرآن ایک ایک حرف سجن دے ناں دا سانو دسدا وانگ قرآن سورت یار دی ویندے رہنا ایہو سب عملاں دی جانے ہر ویلے تانگے سجن وچ رہنا ساڈا ایہو ورد گیا نے آزم ساڈا دین کی پوچھنے ساڈا ایہو دین ایمان تیری دید ساڈا ہر ہے تیری دید ساڈا آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک و اہل بیتک یا راحت اللہ شکین یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم علی اسیاننا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور اللہم رحمتک اوسع من ذنوبنا ومغفرتک ارجى من اعمالنا اللہم استر عوراتنا ومن رواتنا اللہم استرنا بسترک الجمیل اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا اللہ اس محفل پاک کو ایمان افروز محفل پاک کو ختم شریف کی مجلس کو قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ اصال ثواب کے حوالے سے منعقدہ اس روحانی محفل حضور غوث الورا شاہ بغداد کی 11ویں شریف کی نسبت سے محفل یا اللہ اس روحانی محفل میں جس قدر قرآن پاک کی تلاوت ہوئی یہاں احباب نے کی اور بہت سے لوگوں نے التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کلمات قرآن پاک کی تلاوت ان سب کے یا اللہ حاضری کو ذکر کو اذکار کو اوراد کو وظائف کو درود السلام کو سب کی حاضری کو سب کے یا اللہ نیکیوں کو سب کے نیک اعمال کو جن لوگوں نے خدمت کی یا لنگر میں ڈیوٹی کی سب کے لیے یا اللہ دعا کرتے ہیں سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہم سب بار دیگر التجا کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما اجر و ثواب آقا نامدار مدنی تائیدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عالی بارگاہ پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما سرکار کی بارگاہ میں اللہ ہماری حاضری قبول و منظور فرما حضور کی نسبت سے اللہ جمیع الانبیاء مرسلین حضور کے والدین کریمین جمیع آباء نبی ازواج مطہرات صحابہ کرام صحابیات خلفائے راشدین ہدیہ پیش کرتے ہیں اصال ثواب کرتے ہیں اللہ قبول فرما حسنین کریمین طیبین طاہرین کے ارواح پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما جمیع شہداء اسلام غزوات اور سرایہ کو شہداء شہیدان کربلا ائمہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما ائمہ مجتہدین جمیع ساقین اللہ شریف جمیع التابعین یا اللہ علماء محققین محدثین ائمہ سب کی بارگاہ پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما دربار غوثیت مآب الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی حضرت مستقلین کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرمایا اللہ قبولیت کا شرف عطا فرما سید بہاء الدین شاہ نقش بند بخاری حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری سیدنا شیخ شہاب الدین سردی یا اللہ اجداد مشائخ ان کی بارگاہ پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما قدوۃ المشائخ حضور امام خراسان کے شہبار صاحب آپ کی روح پرفتوح کو پیش کرتے ہیں اللہ بار بار پیش کرتے ہیں قبول فرما اللہ یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ فیضات برکات کثیرہ کا سبب بنا ان کو عالی درجات وصل و قرب میں اضافہ فرما یا اللہ ان کے فیضات و برکات کو مزید عام فرما تمام نیکیوں کو ان کے حق میں صدقہ طور صدقہ جاریہ قبول و منظور فرما امام بوصیری امام شاذلی عبد الرحمن زولی ابراہیم تیمی ملا علی قاری عبد الخالق دیوانی خواجہ معروف کرخی جنید بغدادی حضرت باجد بستامی حضرت امام غزالی سب کی بارگاہ پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما جناب خضر علیہ السلام کی روح کو پیش کرتے ہیں اللہ قبولیت کا شرف عطا فرما
یا اللہ بار دیگر سلسلہ نسب و طریقت، سلسلہ عالیہ طریقت یا اللہ اجداد، یا اللہ اس سلسلہ بساں شریف ان سب کی بارگاہ میں بار دیگر پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما۔ اس محفل میں جو جو احباب نسبتوں والے شریک ہیں یا اللہ ان سب کے اجداد و مشائخ کی روحوں کو بخشتے ہیں اللہ، ان سب کے سلاسل کو سلاسل طریقت بشاں بساں شریف، سلاسل طریقت سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، سلسلہ طریقت موڑا شریف، سب کی بارگاہ میں اللہ صالح ثواب کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما۔ جن و انس میں اللہ سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں اللہ قبولیت کا شرف عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ثنا خوان خالد صاحب کو عالی درجات عطا فرما۔ یا رب قدوس پاکیزہ محفل ہے، اس پاک مجلس میں پاکوں کی نسبت اور دامن تھام کے التجا کرتے ہیں اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے صغائر و کبائر معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکی کا راہ پہ استقامت عطا فرما۔ یا اللہ اس عالی نسبت کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، نسبت پہ استقامت عطا فرما، فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ المدارج عطا فرما، ہمیں بعمل و با کردار بنا، تہجد گزار بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو بچیوں کو سب کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ سب کے گھر گھرانوں کو آباد فرما، سب کے خاندانوں کو آباد فرما۔ یا اللہ قبولیت کی اس ساتھ میں اپنی بارگاہ میں دعائیں قبول فرما دے۔ اس مجلس میں یا اللہ جس انداز میں احباب نے خدمت کرتے ہیں اللہ دام دل میں سکن قدمیں سب کی حاضریاں قبول فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، پاکستان کو استحکام و دوام عطا فرما، اس پاک وطن کو یا اللہ تا قیامت قائم فرما، مقبوضہ کشمیر بھارتی استبداد کا خاتمہ کر کے اہل کشمیر کو آزادی کی نعمت عطا فرما، حرمین شریفین کی بار بار حاضری کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ یا اللہ اللہم انی اسألک وتوسل وتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمہ یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجت هذه لتقضى للہم فاشفع فیها یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا شافی الامراض یا مسبب الاسباب یا منزل البرکات یا مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ اللہ حفیظ لطیف قدیم ازلی حی قیوم لا ینام فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ نسألك العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة وفي الأهل والمال والأولاد یا رب العالمین۔ اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ إلهي سپردم تراب اليقين ہما کار دنیا ہما کار دین سپردم بتو مایائے خیشرا تو دانی حسابم کمو بے شرا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ اللہم جل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔